عزیز طلباء، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع پرسکرائب ٹیکسٹ میں جو شاعری کا حصہ ہے اس میں علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام، جو کہ اس سال 2024 کے امتحان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور امکان ہے کہ اس سال ضرور یہ سوال امتحان میں آئے گا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 2024 کے بعد علامہ اقبال کی یہ نظم نصاب سے خارج کر دی گئی ہے اور کچھ نئے موضوعات کو نصاب میں شامل کر لیا گیا ہے، تو غالب امکان ہے کہ ممتحن اس سوال کو ضرور امتحان میں پوچھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ طلوع اسلام کے حوالے سے ایک ادنا سی کوشش آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، جس کے ذریعے طلباء اس سوال کے حوالے سے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ 3247 میں جو او لیولز اردو کی جو حصہ دوم ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 198 سے 212 تک یہ وہ صفحات ہیں بک 2 میں کہ جس میں علامہ اقبال کے اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ تنقیدی جائزہ بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے اور طلباء اس کتاب سے تفصیلی مطالعہ کر کے امتحان میں آئے ہوئے سوالات کا بھرپور انداز میں جواب دے سکتے ہیں۔ مختلف تنقیدی نکات ہیں اس میں اور مختلف پہلوؤں سے اس سوال کو دیکھا گیا ہے۔ یہ نظم جب سے کورس میں شامل ہوئی ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو 2010 اور 11 کے نصاب میں پہلی بار اس نظم کو کورس میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد سے مختلف سالوں میں ایگزامنر نے اس نظم سے کئی سوالات پوچھے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان سوالات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ امتحان میں کس نوعیت کے سوالات آتے ہیں۔ جیسے 2017 کے سوال کو دیکھیے آپ، پھر 2013 کے سوال کو دیکھیے، 2022 کے سوال کو دیکھیے، 2013، 2022، 2017 اور 2012 میں یہ سوالات امتحان میں پوچھے گئے۔ 2012 میں جو سوال آیا اس کی نوعیت کیا تھی کہ نظم طلوع اسلام دنیائے اسلام میں رونما ہونے والے مثبت تبدیلیوں کا خوشگوار رد عمل ہے۔ اس بیان پر رائے دیتے ہوئے اقبال کے اسلوب کا جائزہ لیجیے۔ اب دیکھیں کہ اس سوال میں ممتحن نے دو مختلف باتوں کو ایڈریس کیا ہے، غور سے سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیائے اسلام میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں کا خوشگوار رد عمل ہے، یہ ساری باتیں کی میسیجز سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے رائے دیتے ہوئے اقبال کے اسلوب کا جائزہ لینا، یعنی ان کے اسٹائل کا، اسٹائل آف رائٹنگ کا، نظم کے انداز کا، یہ جو جائزہ لینا ہے یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ تو جو 2012 میں سوال آیا اس میں کی میسیجز اور اسلوب دونوں باتوں کو جواب میں تحریر کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح اگر ہم 2017 کے سوال کو دیکھیں تو نظم طلوع اسلام اقبال کے سیاسی افکار کی شاعرانہ مصوری ہے۔ اقبال کی خصوصیات کلام کو سامنے رکھتے ہوئے نظم پر بحث کیجیے۔ اب اول تو مجھے اس طرح سے سوال پوچھے جانے پر بھی اعتراض ہے۔ 2017 کا یہ سوال اگر آپ دیکھیں کہ نظم طلوع اسلام اقبال کے سیاسی افکار کی شاعرانہ مصوری ہے،
یہ تو اگر میں اس سوال کو کسی ماسٹرز کے طلباء کے سامنے بھی رکھ دوں تو بھی اتنے بھاری بھرکم سوال کا جواب دینا ان کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہوگا۔ سیاسی افکار کی شاعرانہ مصوری، اب یعنی پولیٹیکل سائنس کیا پڑھ رہا ہے بچہ، کیا سیاسی افکار و نظریات کو سمجھ رہا ہے؟ نظم کو نظم کے انداز میں اور عمر کے لحاظ سے، بچوں کی عمر کے لحاظ سے سوال دینا چاہیے، لیکن بہرحال 2017 میں ایگزامنر نے اس طرح کا سوال دیا۔ اچھا، اس کے بعد جو 2013 کا سوال ہے، کیا طلوع اسلام ملت اسلامیہ کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونکنے کا سبب بنی؟ نظم کی روشنی میں جواب تحریر کیجیے۔ اب دیکھیے، ملت اسلامیہ کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونکنے کا سبب بنی، ان ساری باتوں کا تعلق بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو کی میسیجز سے ہے، نظم میں موجود جو بنیادی پیغام ہے اس سے ہے۔ تو 2013 میں بھی بنیادی پیغام ملت اسلامیہ کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونکنے کا سبب بنی یہ نظم، اس حوالے سے بچوں کو لکھنا تھا۔ اور آخری بار جب یہ سوال آیا 2022 میں، تو علامہ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ نصاب میں شامل نظم طلوع اسلام کے حوالے سے اس بیان پر تبصرہ کیجیے۔ تو اب تک جو 4 مرتبہ اس سوال کو ایگزامنر نے دیا امتحان میں، تو اس کی مارک سکیم کو بھی ہم ذرا سا سامنے رکھیں۔ اگین میں کبھی کبھی ذرا سا تلخ ہو جاتا ہوں اس حوالے سے، لیکن ہونا ہی پڑتا ہے، کیونکہ مارک سکیم میں کوئی ایسی وضاحت موجود نہیں ہوتی۔ آپ جب سپورٹ ہب میں جائیں، کیمبرج سپورٹ ہب میں، اور ان کوسچنز کے حوالے سے مارک سکیم کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہنسی آئے گی۔ بچہ کیا اس حوالے سے مدد لے گا مارک سکیم سے، کیونکہ اساتذہ کو بھی اس سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کے سامنے یہ مارک سکیم رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کسی نہ کسی حد تک ان باتوں کو سمجھ سکیں کہ ایگزامنر کیا چاہتا ہے۔ 2012 میں جو سوال آیا، دنیا اسلام میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں کا خوشگوار رد عمل، تو اس میں کوئی پوائنٹ ایگزامنر نے نہیں لکھا، اور کسی نقطے کو لکھے بغیر صرف انگریزی میں ایک جملہ تحریر کر دیا کہ کینڈیڈیٹ آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈسکس whether this poem means a new life for the Muslim nation and to support their ideas with reference to the poem۔ یعنی شاعرانہ مثالوں کے ذریعے سے ایگزامنر نے مارک سکیم میں بھی بس یہی لکھ دیا کہ کیا یہ جو ملت اسلامیہ ہے، اس نظم کے ذریعے سے ان کے اندر کوئی خوشگوار احساس پیدا ہوا ہے۔ بچے بس اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور شاعرانہ مثال دیں گے، لہٰذا اس بات کو اچھا کام مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی نقطہ، کوئی پوائنٹ ایگزامنر نے نہیں لکھا اس ایک جملے یا 2 جملے کے علاوہ انگریزی میں۔ پھر 2017 پہ آئیے۔ 2017 میں جو سوال ایگزامنر نے دیا، اس میں جو مارک سکیم ہے اس میں کیا کہا اس نے؟ سوال ذہن میں رکھیے گا، اقبال کے سیاسی افکار کی شاعرانہ مصوری ہے، اس حوالے سے نظم کو دیکھنا تھا۔ تو اب 3 کی پوائنٹس ایگزامنر نے دیے جو کسی حد تک ٹھیک ہیں، یعنی کافی میچ کرتے ہیں اس کوشچن سے۔ مسلمانوں کے کارنامے، اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے جو کارنامے بتائے گئے ہیں اس نظم میں، کیونکہ ایک جوش ہے، ایک امید کی کرن جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نظم کے ذریعے، تو وہ جو کچھ بھی باتیں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس میں بہرحال صحیح طریقے سے بچے لکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے کارنامے، اخوت، محبت اور مساوات کے اوصاف، پختہ یقین، جد و جہد اور محبت، یہ 4 5 6 ورڈز لکھے تھے ایگزامنر نے، اور اس کو ایلیبریٹ کر کے بچے بہت تفصیل سے جواب لکھ سکتے ہیں۔ ہم آئندہ مختلف جو سلائڈز ہماری ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان باتوں کو کیسے ایلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیسے وضاحت کی جاتی ہے، لیکن پہلے تو سوال سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے 2013 کا، اس 2013 کے سوال کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں ایگزامنر جو سوال دے رہے ہیں کہ کیا طلوع اسلام ملت اسلامیہ کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونکنے کا سبب بنی، نظم کی روشنی میں جواب تحریر کیجیے۔ تو 2013 میں جو سوال آیا، اس 13 کے سوال کی جو مارک سکیم ہے وہ کیا کہتی ہے؟ مردہ جسم میں نئی روح پھونکنے کا سبب بنی، تو اس کی مارک سکیم کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں بھی کوئی خاص وضاحت نہیں کی ہے ایگزامنر نے، اور کچھ ایسے پوائنٹس لکھ دیے ہیں، لیکن بہرحال اس کو کسی حد تک ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ سوال جو ہے اس میں کی پوائنٹس موجود ہیں۔
تو اس میں مردہ جسم کے حوالے سے وہی کی جو پیغامات ہے کہ بھئی کس طریقے سے جو ہے وہ پختہ یقین یا امید کی شمع روشن کی، کس طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ یہ سب جو باتیں ہیں وہ قوم کے لیے بیداری کا سبب بن رہی ہیں، یہ ساری باتیں مارکس اسکیم میں کی گئیں۔ لیکن سب سے مضحکہ خیز مارکس اسکیم جو ہے جو میں اب ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ 2022 کا ہے۔ 2022 میں ایگزامنر نے جو سوال دیا وہ سیدھا سادہ کی میسیجز کے بارے میں تھا۔ اس نظم میں کیا کی میسیجز ہیں، کیا کی پوائنٹس ہیں کانٹینٹ کے لحاظ سے، کہ علامہ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ نصاب میں شامل نظم طلوع اسلام کے حوالے سے اس بیان پر تبصرہ کیجیے۔ اب اس میں جو مارکس اسکیم میرے سامنے ہے اس وقت 2022 کی، اور جس پہ میں نے کیمبرج کو لکھا بھی کہ یہ مارکس اسکیم درست نہیں ہے، اس میں ایگزامنر کہتے ہیں کہ نصیحت آموز انداز، اب دیکھیے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، یہ پوائنٹ کسی نہ کسی حد تک اس سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ جو نصیحت آموز انداز ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دو اور پوائنٹس لکھے ایگزامنر نے، کیونکہ تین پوائنٹس دیتے ہیں اکثر ایگزامنر، تو دوسرا پوائنٹ وہ ہے تشبیہات کا استعمال، اور تیسرا ہے استعارات کا استعمال۔ دیکھیے تشبیہات اور استعارات یہ شعری صنعتیں ہیں، شعری صنعتوں کا استعمال نظم میں جب بڑا شاعر ہوتا ہے وہ شعری صنعتوں کے ذریعے سے کچھ میسیجز دینے کی ضرور کوشش کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا جائزہ اسلوب میں لیا جاتا ہے۔ تو جب ہم سوال کرتے ہیں قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، تو کم از کم مارکس اسکیم میں قوم کی بیداری کے حوالے سے 3-4 اہم نکات ہونے چاہیے، لیکن سوائے اس کے کہ نصیحت آموز انداز، اس کے علاوہ مارکس اسکیم میں کوئی بات ایگزامنر نے نہیں لکھی ہے۔ یعنی وہ خود مخمصے کا شکار ہے کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا جواب بہت واضح ہے۔ اس کا جواب کی میسیجز سے ہے، اسٹائل سے کم ہے، اسلوب سے کم ہے، کی میسیجز سے زیادہ ہے۔ یعنی وہ جو اہم پیغام اس نظم میں ہے قوم کو بیدار کرنے کے حوالے سے، زیادہ فوکس اسی پہ کرنا چاہیے، جبکہ مارکس اسکیم کچھ اور کہتی ہے۔ مارکس اسکیم کہتی ہے کہ استعاروں کی بات کی جائے، تشبیہات کی بات کی جائے۔ تو یہ ایک کنٹراڈکشن مارکس اسکیم اور کوسچن میں موجود ہے 2022 میں۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ خود ایگزامنر جب کوئی سوال دیتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ لوگ خود کتنا مخمصے کا شکار ہیں، لیکن ہمیں بحیثیت استاد یہ سکھانا ہے بچوں کو کہ اگر سوال کی میسیجز کے بارے میں آ جائے تو ہمیں بنیادی طور پر نظم کے اہم پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے ان باتوں پر فوکس کرنا ہے، اور اسلوب کے بارے میں اگر لکھنا بھی ہے تو آخر میں جا کر کے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھ دینا ہے، کیونکہ ایگزامنر بہرحال جیسے کہ یہ مارکس اسکیم کی جو غلطی ہے 2022 کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلوب کے بارے میں آخر میں تشبیہات اور استعارات اور شعری صنعتوں کے بارے میں ایک پیراگراف لکھ دینا چاہیے، ایک آدھ مثال دے دینی چاہیے، تاکہ وہ جو کی میسیجز کے ساتھ ایگزامنر چاہ رہا ہے کہ یہ باتیں بھی لکھ دی جائیں تو اس کو کم از کم وہ کانٹینٹ بھی مل سکے۔ حالانکہ یہ تقاضا نہیں ہے، کوسچن کے مطابق ٹو دی پوائنٹ کام کرنا چاہیے، لیکن اگر اسلوب پہ سوال آ جائے تو اسلوب میں بہت تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔ پھر تو تشبیہات اور استعارات کا جو ایک منظر نامہ ہے اس پہ بہت تفصیل سے بات کرنی چاہیے، تلمیحات کا استعمال ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے، فارسی آمیز جو زبان ہے اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، نظم کے ڈکشن پہ بات کرنی چاہیے، نظم کی جو طرز تحریر ہے اس پہ بات کرنی چاہیے، شاعرانہ جو صنعتیں ہیں اس کی بات کرنی چاہیے، تراکیب کی بات کرنی چاہیے، زبردست قسم کی تراکیب ہے، 2 لفظی تراکیب، 3 لفظی تراکیب، یہ ساری باتیں پھر اسلوب میں آئیں گی۔ میں اسلوب پہ الگ سے ایک ویڈیو لیکچر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے یہاں تفصیل سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کی میسیجز جو آج کا ہمارا بنیادی موضوع ہے نظم کے اہم پیغام کے حوالے سے، اس نظم میں کون سی باتیں شاعر نے کرنے کی کوشش کی ہے، علامہ اقبال نے کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو میں نے نمبرنگ کر دی ہے کہ بھئی اس نظم میں کون کون سی باتیں ہیں۔ سب سے اہم بات کیا ہے؟ نظم کا موضوع حوصلہ افزائی ہے، ایک ایسی قوم جو مایوسی کا شکار ہے، سب کانٹیننٹ کے مسلمان اور عمومی طور پر پوری دنیا کے مسلمان، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نظم میں جو عثمانیہ سلطنت عثمانیہ ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، جنگ عظیم اول کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، تو ایک مایوسی کی کیفیت ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں، اور بالخصوص سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں خاص قسم کی مایوسی ہے۔ تو اب اس نظم کے ذریعے سے اقبال ایک حوصلہ افزا صورتحال کا منظرنامہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور پھر اس کی مثالیں بھی دے رہے ہیں نظم میں کہ پہلے جنگ عظیم کے بعد کیا صورتحال ہوئی، اور اس جنگ عظیم کے بعد سلطنت جو عثمانیہ ہے اس کا خاتمہ کیوں کر ہو گیا، اور اس خاتمے کے بعد ترک نے پھر سے اپنے آپ کو کس طریقے سے منظم کیا۔ یہ سب باتیں وہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ
خود تم بھی اسی طریقے سے منظم ہو کر اپنی جو کھوئی ہوئی طاقت ہے یا اپنی جو مقام ہے اپنا، اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ مختلف تاریخی شخصیات کا حوالہ ہے، سلطنت عثمانیہ کا حوالہ ہے، اور تلمیحات کے ذریعے یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، مختلف تلمیحات کا استعمال ہے، اور مسلم اتحاد کی بات کی جا رہی ہے، یونٹی کی بات کی جا رہی ہے، یقین کی جو دولت ہے، بلیو، اپنے اوپر بھروسہ کرنا، ٹرسٹ کرنا، یقین کرنا، خود اعتمادی پیدا کرنا، ان سب چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اقبال اس نظم میں بہت پر امید نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ ہر پوائنٹ کو دیکھتے جائیں، اس وقت میں 8 نمبر پہ ہوں، اقبال اس نظم میں بہت پر امید انداز ہے ان کا، اور پر امید انداز میں وہ یہ ذہن میں بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فتح اور کامیابی بہت زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلد مسلم امہ کو کامیابی جو ہے وہ ملنے والی ہے۔ پھر اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کون سی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے، مسلمانوں کی جو صفات ہوتی ہیں ان صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے نظم میں۔ سچے مسلمان کی طاقت کا جو تذکرہ ہے کہ سچا مسلمان کون ہوتا ہے، مرد مومن کون ہوتا ہے۔ میں چونکہ یہ لینگویج استعمال کر رہا ہوں ایسی جو بچے آرام سے کر لیں، آسانی سے اس سوال کو اٹیمپٹ کریں، آسانی سے ان نکات کو سمجھ کر کے اس کو ایلیبریٹ کر سکیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، گفتار کا غازی بننے کے بجائے کیا ہدایت کر رہے ہیں کہ کردار کا غازی بنو، کردار کا غازی بن کر کے کس طریقے سے تم دنیا پر حکومت کر پاؤ گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نظم میں کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نظم میں اگر مزید اس کے حوالے سے بات کروں تو اس کے چونکہ 7 بند نصاب میں شامل ہیں، بنیادی طور پر یہ نظم 9 بند پر مشتمل ہے۔ 9 بند سے مراد یہ ہے کہ اسٹینزا کی تعداد جو ہے وہ 9 ہے۔ اچھا 9 اسٹینزا ہے لیکن 7 کیوں کورس میں شامل ہے؟ تو بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی اس کے جو 2 اسٹینزا ہیں، 2 بند ہیں، وہ خالصتاً فارسی زبان میں ہیں، پورے کے پورے فارسی زبان میں ہیں، لہٰذا وہ 2 بند شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ حالانکہ جب ہم ان 7 بندوں کو بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی 3 مصرعے کم از کم ایسے ہیں جو مکمل فارسی میں ہیں، 3 مصرعے ایسے مختلف بندوں میں 3 مصرعے ایسے ہیں جو فارسی میں، لیکن وہ 7 بند بہرحال بچوں کو پڑھانا ہے۔ اب اس 7 بند میں میں ایک جملے میں اگر وضاحت کرنا چاہوں کہ ایک بند میں کون سا خاص کی میسج ہے، کون سا خاص پیغام ہے، تو اگر آپ پہلے بند کو دیکھیں تو اچھے مستقبل کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ پہلے بند میں ایک جملے میں بچوں کو سمجھایا جائے کہ کیا کیا جا رہا ہے اس نظم میں، اچھے مستقبل کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اچھا وہ مستقبل کی خوشخبری دینے کا انداز کیا ہے؟ اگر آپ اس انداز پہ غور کریں، دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا، گیا دور گراں خوابی۔ اب دیکھیں ایک دم جیسے لگ رہا ہے اعلان ہو رہا ہے، گھن گرج کے ساتھ کوئی اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جو آفتاب کی جو روشنی ہے، افق سے جو آفتاب ابھر رہا ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ جو سونے کا زمانہ ہے، یہ جو خواب غفلت میں ڈوب کر جینے کا زمانہ ہے، اس کا اب خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ اب یہ خاتمہ ہے کس چیز کا؟ خواب غفلت کی جو سوئی ہوئی قوم ہے، جو خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے، اس خواب غفلت سے جاگنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی۔ اب دیکھیں کیا تراکیب کیسی ہیں اور کس طریقے سے اقبال جو ہیں وہ اپنی استعاراتی جو زبان ہے، استعاروں میں مختلف چیزوں کو پیش کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ستاروں کی زندگی کا ختم ہونا ہے، ستاروں کی تنک تابی کا مطلب ہے ستاروں کی روشنی کا مدھم ہو جانا۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں ذرا منظر کشی دیکھیں، وہ کب ہوتا ہے کہ جب تیز سورج کی روشنی نکلتی ہے، تو تیز سورج کی روشنی ستاروں کی مدھم روشنی کو دبا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اب اقبال اس منظرنامے سے مسلمانوں کی پھر سے عظمت رفتہ کو کیا کرنے کا، پھر سے عظمت رفتہ کو پھر سے جو ہے دنیا پہ حکومت کرنے کے خواب کو یہاں پر پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جو سورج کی تیز روشنی ہے جس نے ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا ہے، یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو سونے کا زمانہ ہے، جس میں خواب غفلت میں سوئی ہوئی قوم ہے، وہ زمانہ اب ختم ہونے والا ہے، اور ایسا ایک زمانہ آنے والا ہے جس کے ذریعے سے مسلمان پھر سے اس دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر سکیں گے، اپنا سکہ بٹھا سکیں گے۔ یہ بہت آسان انداز میں بچوں کو بتایا جائے کہ نظم کا آغاز ہی کس انداز میں ہے۔
نظم کی ابتدا کس انداز میں ہے. میں پوری نظم تو یہاں پر نہیں پیش کر سکتا، ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی، مگر انداز سمجھنے کے لیے یہ پہلا شعر ہی کافی ہے، یا دوسرا شعر بھی سمجھا دیا جائے کہ عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتی نہیں اس راز کو سینہ و فارا بھی. اب دیکھیں انداز کیا ہے، یہ انداز وہ انداز ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ بس اب وہ دن قریب ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہارا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ پھر سے تمہیں ملنے والا ہے. اور اس میں بہت سی مثالیں ہیں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کو سیرابی. اب یہ سب باتیں کرتے ہوئے نظم آگے بڑھ رہی. پہلے بند کی میں نے مثال دے دی، میں تفصیل سے بچنا چاہ رہا ہوں. تو پہلے جب بند کی بات کی جائے تو اچھے مستقبل کی خوشخبری شاعر جو ہے وہ قوم کو سنا رہے ہیں. دوسرے بند کی بات کی جائے تو ایک جملے میں کیا بات ہوگی، کیا پیش گوئی کر رہے ہیں، پریڈکشن کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ پھر سے، یعنی دوبارہ کا مطلب پھر سے وہ عظمت ملنے والی ہے، وہ گریٹ قوم مسلمان بننے والی ہے جو اس سے پہلے کبھی تھی، جو کبھی ماضی میں تھی. تو مسلمانوں کو وہ مقام پھر سے ملنے والا ہے، مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت پھر سے اسے ملنے والی ہے. کیونکہ دوسرے بند کے آغاز کا ایک شعر اگر آپ دیکھیں تو کیا کہہ رہا ہے، سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، اور خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. یعنی کہہ رہا ہے کہ پھر سے وہ قیمتی گوہر، قیمتی ہیرے، قیمتی پتھر اب پیدا ہونے لگے ہیں خلیل اللہ کے دریا میں. اب خلیل اللہ کا دریا کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہم جو نسل ہیں مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو ان کا خاندان ہے، وہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے ہے. تو خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، یعنی جو ابراہیمی نسل ہے جو اب مسلمان کہلاتی ہے، اس نسل میں پھر سے ایسے ایسے قیمتی لوگ پیدا ہوں گے کہ کیا ہوگا کہ ساری عظمت جو کھو چکی ہے وہ پھر سے مل جائے گی. ایک ایک شعر کو سمجھا کر کے تھیم کو میں نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے. پوری بند کو نہ بھی سمجھیں ہم تو پھر کیا ہے، پیش گوئی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو دوبارہ سے اس کی عظمت ملنے کی، عظمت رفتہ کو واپس ملنے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام پھر سے مل جائے گا. اور تیسرے بند میں کیا بات ہو رہی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں کہ یقین کی دولت جو ہے اس پر فوراً سب متفق ہو جاؤ. یقین کی وہ دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرو گے. دنیا میں جو تمہاری شرمندگی کا باعث بننے والی باتیں ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم نے اپنے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اب یہ تیسرے بند کو اگر آپ پہلے شعر کو ہی دیکھیں جس سے میں نے یہ کی پوائنٹ لیا، وہ کیا ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، اور یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. تلقین کر رہے ہیں، کیا تلقین کر رہے ہیں شاعر، کہ یقین پیدا کرو اپنے اندر، مغلوب گماں تو ہے، اور دست قدرت تو، زباں تو ہے. یہ جو تو کر کے ایک شاعر مخاطب کر رہے ہیں، لب و لہجے کو بھی غور کیجئے، نظم کے لب و لہجے کو بھی. تو اس لب و لہجے میں ایک خاص جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنائیت ہے. قوم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں شاعر کہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اصل میں خدا نے تجھے ہی اپنا نائب بنایا ہے. جب تو خدا کے بنائے ہوئے قانون کو رائج کر کے دنیا میں اس کی عظمت کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا تو خدا کی زبان تو بن جائے گا، خدا کے بازو. یہ سب حدیث کی تفسیر ہے، ذہن میں رکھیے گا. احادیث مبارکہ میں یہ باتیں بہت کہی گئی ہیں کہ تو خدا کے بازو بن جائے گا، تو خدا کی زبان بن جائے گا. تو یہ ساری اس کی تفاسیر ہیں. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، اور یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. اب یہ انداز کیا ہے، یقین پیدا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا، اپنے اوپر اعتماد کرنا. یہ تیسرے بند کا کی میسج ہے. چوتھے بند میں کیا ہو رہی ہے، اب چوتھے بند میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو تاریخ کی گواہی دیتے ہوئے، ماضی کے تمام دریچوں کو کھنگالتے ہوئے جو ایشیا کو پھر سے پاسبانی ملنے والی ہے اس کی پیش گوئی کی جا رہی ہے. کیا کہا، یعنی جب ہم تیسرے بند کو ختم کرتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ ایک خاص میسج دے دیا اس بند کے آخر میں اقبال نے کہ بھائی وہ جو پرانی کوالٹیز تھی مسلمانوں کی، کون سی کوالٹیز، کون سی خوبیاں، کہ صداقت کی خوبیاں، ہمیشہ سچ پر قائم رہتے تھے یہ قوم.
عدالت کی خوبیاں یعنی جسٹس کا جو پورا نظام تھا، انصاف کا جو نظام تھا مسلمانوں کا، یا شجاعت یعنی ایسی بہادر قوم تھی کہ دنیا مثالیں دیتی تھی، نہ مساعد حالات میں وسائل کی کمی کے باوجود کس طریقے سے دنیا پر حکومت کی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو تاریخ کی گواہی ہے، اور تاریخ کی گواہی کے بعد اس کے بعد ایک اعلان بھی ہے، اور وہ اعلان کیا ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. وہ جو محبت کا پیغام ہے، بھائی ٹھیک ہے جنگ بھی کرنی ہے، دنیا میں اپنی عظمت کا لوہا بھی منوانا ہے، لیکن دنیا کو امن کا گہوارہ بھی بنانا ہے، محبت کا پیغام بھی دینا ہے، اور تلوار کے بجائے محبت کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے اور اپنی خوش کلامی کے ذریعے سے دنیا کو اپنا ہمنوا بنا لینا ہے. اور اسی لیے شاعر کیا کہہ رہے ہیں اس میں، آپ دیکھیں جو ایک خاص پیغام ہے وہ کیا ہے کہ اس میں رنگ و نسل اور ذات پات کی تمام اختلافات کو مٹا کر ایک خاص ہدایت ہے مسلمانوں کو، اور وہ مسلمان کو ہدایت ہے کہ اتحاد اور یونٹی کی ہدایت ہے. اتحاد پیدا کرو، متحد ہو جاؤ. جیسے جب وہ کہہ رہے ہیں نا بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اور یہ جو شعر ہے بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، تو ظاہر سی بات ہے نیشنلزم کا، قومیت کا تصور اس زمانے میں بہت ہو گیا تھا. عرب قومیت، ایرانی قومیت، یہ سب نیشنلزم ہے، اور سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو ہے وہ ہندوستانی قومیت کے تصور کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے. لیکن اقبال اس قومیت کے تصور سے بلند تر ہو کر ملت کے تصور کو پیش کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو رنگ و نسل کے جو اختلافات ہیں، یہ جو ذات پات کے اختلافات ہیں، یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو مختلف جو فرقے بن گئے ہیں اور سیکٹس بن گئے ہیں، ان سب اختلافات کو ختم کر کے، تمام اختلافات کو گم کر کے ملت کو اپنا جو ہے محور و مرکز بناؤ، ملت کی بات کرو. اور جب ملت کی بات کرو گے تو کیا رہے گا؟ کوئی تورانی نہیں رہے گا، کوئی افغانی نہیں رہے گا، کوئی ایرانی نہیں رہے گا. تورانی جو ہے عموماً کس کو کہا جاتا ہے؟ تورانی ظاہر سی بات ہے ترکوں کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو ترکمانستان اور ترکستان کے جو علاقے ہیں اس کو توران کہا جاتا ہے. تو نہ کوئی تورانی اپنے آپ کو کہلائے گا، نہ کوئی ایرانی کہلائے گا، اور نہ کوئی افغانی کہلائے گا. تو یہ وہ بات تھی، یہ وہ کی میسج تھا جو اقبال نے اس چوتھے بند میں پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد اگلی کیا بات ہے؟ عالمی بھائی چارے کی بات کی جا رہی ہے اگلے بندوں میں. آپ دیکھیں کہ جو خاص طور پر اقبال نے یہ میسج دیا کہ بھائی چارہ بھی پیدا کرنا ہے، اور کیسے پیدا کرنا ہے اس کی بھی باتیں کی گئی ہیں. عالمی طور پر اکیلے نہیں رہنا ہے، عالمی طور پر جو ہے وہ خود کو تنہا نہیں کرنا ہے، بلکہ سب کے ساتھ بھی چلنا ہے. اور یہ باتیں جب کر دیتے ہیں، وہ بہت ساری باتیں کی ہیں. تاریخ کی مثالیں میں نے کہا نا بہت ساری، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا، زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. یہ سب باتیں کرنے کے بعد کچھ تاریخ کے علاوہ جنگ کی بھی مثالیں ہیں اس نظم میں. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف درس ہیں صدیوں کے زندانی. اور یہ احرار ملت کون ہے اور جادہ پیما کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اگر غور کریں تو یہ پہلی عالمی جنگ کے حوالے سے جو جرمنوں اور ترکوں کا جو کردار ہے، یہ سب اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن بچوں کو بہت مختصر سی بات بتاتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ یہ ساری جنگیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن مسلمان کی پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کی پہلی ترجیح جو ہے وہ ہے بھائی چارہ قائم کرنا. اور بھائی چارہ اس طرح قائم کرنا کہ دنیا میں امن اور سکون پیدا ہو سکے. اسی لیے اقبال غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی بھی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے تمہیں شاہین جیسے پرندوں کی طرح اونچی پرواز یا اونچی سوچ کا حامل قوم بننا ہوگا. شاہین کی صفات کیوں لی اقبال نے؟ کہ وہ شاہین کبھی آشیانہ نہیں بناتا، کبھی ٹھکانہ نہیں بناتا، ہمیشہ اونچی اڑان اڑتا ہے. تو قوم کو اونچی اڑان کا درس دیتے ہوئے، سبق دیتے ہوئے شاعر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مایوسی کا شکار قوم ہے، اس میں شاہین جیسی صفات پیدا ہو جائیں. اسی لیے جب مختلف جگہوں پر مسلمان فتح حاصل کر رہے تھے، خاص طور پر اس نظم کا جو پس منظر ہے کہ جب یونان نے، گریس نے فتح حاصل کی، اور ترکوں نے فتح حاصل کی یونان کے خلاف. یہ ورلڈ وار کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ ترک ایک الگ قوم کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، لیکن اس زمانے میں جنگ کا ماحول تو بنا ہی ہوا تھا. تو یونان کو اس نے جب شکست دے دی، تو شکست کے بعد اقبال کے اندر ایک نیا جوش اور نیا ایک ولولہ پیدا ہوا.
اور اس ترکوں کی جو فتح ہے اس نے اقبال کو یہ نظم لکھنے پر مجبور کیا تھا. لہٰذا اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال جو ایک غلامی سے نکلنے کی پھر تدبیریں بتا رہے ہیں، اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یعنی یقین کی دولت پیدا ہو جائے گی تو ساری جو زنجیریں ہیں وہ کٹ جائیں گی. اور غلامی اگر تمہارے اندر ذہن میں غلامی موجود ہے تو جتنے ویپنز ہوں، جتنے ہتھیار ہوں، جتنے تلوار ہوں، وہ سب بیکار ہو جائے گا. تو یہ سب باتیں کرتے ہوئے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. بچوں کو یہ چھوٹے چھوٹے مصرے ایک آدھ شعر کی مثالیں دیتے ہوئے یہ سمجھایا جائے کہ یقین کی دولت بھی پیدا کرنی ہے، اونچی اڑان شاہین کی طرح اپنے اندر وہ کوالٹیز بھی پیدا کرنی ہے. کیونکہ اقبال یہ کہہ چکے ہیں اپنے اسی نظم کے ایک حصے میں کہ کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا. یعنی یہ جو شعر ہے یہ بڑا زبردست شعر ہے اگر آپ غور سے دیکھیں کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمزور قوم تھی، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ڈوبی ہوئی قوم، کمزور سی قوم جس کے پر بھی بڑے کمزور ہو چکے تھے، کبوتر کے جیسے پر تھے، اب اس میں شاہین جیسی کوالٹیز پیدا ہو گئی ہیں. ان کا جو جگر ہے، ان کے جو دل میں حوصلہ ہے وہ اتنا بلند ہے جو شاہین کا حوصلہ ہے. تو یہ باتیں بھی اقبال کر چکے ہیں اسی نظم میں. لہٰذا ان سب باتوں کو مختصراً کی میسیجز میں بتاتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر آخری میں اقبال کیا کہتے ہیں؟ علاقائی رنگ و نسل پر فخر نہ کیا جائے، یہ میسج دیتے ہیں. محنت اور عمل کی اہمیت بتاتے ہیں، لالچ کی مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مساوات یعنی ایکویلٹی کا پیغام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ والی ساری باتیں کرنے کے بعد کی میسیجز میں آخری جو بات ہے وہ کیا ہے؟ خودی کا پیغام ہے، جو اقبال کا خاص پیغام ہے. خودی جو ہے وہ ایک ایسا پہلو ہے جو اقبال اس قوم کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس قوم کے نوجوانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو خودی ہے، اس خودی کے ذریعے سے اقبال اپنے ان اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹارگٹ یا وہ ہدف جو اقبال نے مقرر کیا ہے اس قوم کے لیے. تو وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ خودی کے ذریعے سے حاصل ہوگا. تو اقبال آخر میں خودی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، خودی کی اہمیت کا اجاگر کرتے ہوئے پیغام دیتے ہیں کہ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقے شام و سحر سے جاویداں ہو جا. جاویداں ہو جا مطلب ساری زندگی کے لیے امر ہو جا. جب تو خودی کے اس خاص پہلوؤں کو سمجھ لے گا اور اس پیغام کو سمجھ کر کے دنیا پر جو بھی تیرا عمل دخل ہے اس کو ٹھیک طریقے سے اس کو اطلاق کرے گا، تو پھر تیرا جو مقام ہے وہ جاویدہ ہو جائے گا، تیری زندگی جاویدہ ہو جائے گی، تیرا نام جاویدہ ہو جائے گا، یعنی ہمیشہ قائم رہے گا. یہ سب باتیں کی میسیجز کی سمجھا کے بچوں کو جو ہے وہ تنقیدی جائزہ لکھنے کی مشق کروائی جائے. اس سوال کے حوالے سے جو سوالات ہم نے تنقیدی جائزے میں پیش کیے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے پلان کر سکتے ہیں. پلاننگ میں اگر ہم بچوں کو سکھا چکے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے مختصراً 2-3 جملے میں تعارف لکھ دیا جائے، پس منظر بتایا جائے تھوڑا سا شاعر کا، بہت ہی مختصر مرکزی خیال بتایا جائے نظم کا، ٹھیک ہے نا. پس منظر کے ساتھ مرکزی خیال بتانا ضروری ہے کہ اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے. پھر یہ بات بھی ضرور بتائی جائے کہ اس کا بنیادی پیغام کیا ہے. ہم چونکہ اسلوب کی بات نہیں کر رہے ہیں، بار بار میں یہ بات آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلوب کی بات نہیں کر رہے. اسلوب کے لیے الگ سے ایک ویڈیو میسج آپ کو، ایک ویڈیو جو لیکچر ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آج ہم بات کر رہے ہیں اس نظم کے کی پیغام کے حوالے سے، اہم پیغامات کے حوالے سے. تو دیکھیے کہ پیغام کیا ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے. خودی کی کیا اہمیت ہے اس نظم میں وہ بتایا جائے. خودی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا جائے کہ شاہین کا تصور کیسے پیش کیا. پھر یہ بھی بتایا جائے کہ اقبال کے ہاں یقین کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں یہ ایک لفظ ہے، ایک لفظ سے بچہ 2-3 جملے ایلیبریٹ کر لے گا. میں نے ابھی جب مارکس اسکیم ڈسکس کیا تو آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی کہ ایگزامنر ہر جواب کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 پوائنٹس آپ کو مارکس اسکیم میں لکھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کانٹینٹ یا کی میسیجز کے بارے میں سوال آیا، جیسے کہ قوم کی بیداری کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کی کوئی بات ہو رہی ہے، اس طرح کی جو بھی یعنی سیاسی افکار کی جو ہے وہ شاعرانہ مصوری ہے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے سوال میں، تو ان سب باتوں کے لیے یہ کی پوائنٹس ہیں وہ جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور ان کی پوائنٹس کی مدد سے بچے اپنے جواب کو ایلیبریٹ کر سکتے ہیں. یہ جو باتیں اس وقت آپ کے سامنے
ایک لفظ اور ایک فقرے کی شکل میں آ رہی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نظم میں موجود ہیں خاص پیغام کی صورت میں. پیغام بیداری، یہ بچہ یہ پوائنٹ لے گا اور 3-4 جملے لکھ کر کے ایک آدھ شعر کے ریفرنس ڈال دے گا. مرکزی خیال کیا ہے اس نظم کا؟ 4-5 جملے لکھے گا بچہ اور ایک آدھ شعر کے ریفرنس ڈال دے گا. شعر کا جو حوالہ ہے وہ ضرور دیں، اس لیے کہ اس کے بغیر اچھے نمبر نہیں ملتے. خودی کی بات ہو رہی ہے تو خودی کا شعر ضرور لکھے بچہ کہ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقے شام و سحر سے جاویداں ہو جا. اب یہ شعر یاد کرنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے بچوں کو شعر یاد کرنا بھی ضروری ہے. کم سے کم 4-5 شعر ضرور یاد کر کے جائیں بچے. اور شعر یاد کر کے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جب وہ اپنے کی میسیجز کو جواب میں تحریر کریں گے تو ان کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا، ریفرنس موجود ہوگا. طلبہ اس سے جو ہے اپنی بات کی حمایت میں دلیل دے سکیں گے، ایویڈنس دے سکیں گے، ثبوت دے سکیں گے، نظم سے حوالے دے سکیں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کو سکھائی جائیں کہ امتحان میں ان باتوں کو ضرور پیش نظر رکھا جائے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ مختصر تعارف ضرور لکھا جائے، تو تعارف کیسے لکھا جائے گا؟ آپ دیکھیں میں نے تعارف کے لیے یہ 3 باتیں سپوز دیٹ بچوں کے سامنے رکھی کہ بھئی اردو اور فارسی کے سب سے بڑے شاعر تھے. ایک چھوٹی سی بات یاد رکھو، مسلمانوں کو بیدار کیا انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے. یہ دوسری بات یاد رکھو، 2 جملہ. تیسرا جملہ ہے کیا ہے کہ ایک قوم بننے کا پیغام دیا. مسلمان جو تتر بتر تھے پوری دنیا میں ادھر ادھر جو ہے وہ انتشار کا شکار تھے، انہیں قوم بننے کا پیغام دیا. اور پھر حکیم الامت اور شاعر مشرق بھی کہلاتے ہیں، یہ ٹائٹل بھی بتا دیا بچوں کو. اب یہ 3-4 باتیں جو بچوں نے سیکھی ابھی، مثال کے طور پہ یہ 4 باتیں اوپر جو آپ کے سامنے اسکرین میں، اور پھر 3 باتیں، یہ جو 4 باتیں میں نیچے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ اصلاحی شاعری ہے. زیادہ تر مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی اور اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ایک حکومت اور مملکت کا تصور ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے جو اصول ہوتے ہیں، سنہرے اصول، وہ باتیں اپنی شاعری میں پیش کی. مخالفت فرنگ ان کے یہاں بہت زیادہ ہے، یعنی مخالفت فرنگ سے مراد جو انگریزی جو دور تھا، استعماری دور، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کولونیل جو ایک منٹیلٹی پیدا ہو گئی، اور اس کولونیل منٹیلٹی نے ہمیں جس طرح ذہنی طور پر غلام بنایا تھا، تو اقبال کے ہاں اس کا ایک رد عمل تھا. تو مخالفت فرنگ کی بھی تھوڑی سی بات 1-2 جملے میں بتا دی جائے، اور مرد مومن کا تصور کیا ہے، یہ سب باتیں بتائی جائیں، اور پھر ان باتوں کو اس طرح تعارف میں لکھ دیا جائے بالکل 3-4 جملے میں کہ علامہ اقبال اردو اور فارسی زبان کے مشہور شعراء میں سے ایک ہیں. انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی اپنی شاعری کے ذریعے امید کا پیغام دیا. اقبال نے امت مسلمہ کو ایک ملت کا تصور دیا. نظم طلوع اسلام ملت اسلامیہ کے مردہ وجود میں ایک نئی روح پھونکنے کا سبب بنی، اسی لیے انہیں حکیم الامت اور شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں 4-3 جملے میں ایک انٹرو آ گیا جس میں بہت سی باتیں آ گئیں کہ بھئی یہ جو سوال کو بھی ایڈریس کر دیا، وہ جو کوشچن تھا نا پاسٹ پیپر کا کہ جس میں کہا گیا کہ بھئی ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے، تو ہم نے ڈائریکٹ سوال کو بھی ایڈریس کرنا شروع کر دیا کہ بھئی ملت اسلامیہ کے مردہ وجود میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے اس نظم کے ذریعے. یہ ایک انداز ہے جو ایڈریس کر رہا ہے ڈائریکٹ اس کوشچن کو جو امتحان میں آیا ہوا ہے. تعارف میں بھی ایڈریس کر رہا ہے. تعارف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پیدا ہوئے اور وہاں پیدا ہوئے اور اس سن میں پیدا ہوئے اور اس شہر میں پیدا ہوئے، یہ تعارف نہیں ہوتا. تعارف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نظم کو سامنے رکھتے ہوئے، جو سوال آیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس شاعر کا ایک انٹرو کا 2-4 جملہ لکھ دیں. 2-4 جملہ لکھنے کے بعد اس شاعر کا جو تصور ہے وہ ایگزامنر کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ ہم اس شاعر کو کس طرح دیکھتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ پس منظر. وہ جو پس منظر کی ہم نے بات کی تھی، اب پس منظر میں کیا کی پوائنٹس آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ بچوں کو یہ سکھایا جائے، بچوں کو یہ بتایا جائے کہ سوال کے جواب لکھتے ہوئے سیاسی منظرنامے کی جو تبدیلی ہو رہی تھی اس زمانے میں، اس کو ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا. اب سیاسی منظرنامے کی تبدیلی کیا ہو رہی تھی؟ اب وہ تبدیلیاں ضرور پڑھ کے جائیں بچے. میں نے تنقیدی جائزے میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اقبال نے یہ نظم پہلی بار کب پڑھی تھی؟ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں 1923 کا زمانہ ہے. 1923 میں یہ نظم پڑھی. آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس انٹرو کے 2 جو جملے لکھے ہوئے اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نظم کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کے مردہ وجود میں ایک نئی روح پھونکنے کا سبب بنی ہے یہ نظم. تو سوال بھی اسی طرح پوچھا تھا ایگزامنر نے. اگر آپ غور کریں تو پاسٹ پیپر کا سوال بھی یہی تھا. اب بچے کو ڈائریکٹ لکھنا آنا چاہیے کہ بھئی جو تنقیدی نکات، یہ پیج نمبر 206 میں ہوئے ہیں اپنی کتاب کے، یہ جو
او لیول اردو بک 2 ہے، اس کتاب کے تنقیدی جائزے کے پیج نمبر 206 میں ہوں میں. اس 206 کے انٹرو کے جو 2 پیراگراف ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ساتھ میں پھر جو مرکزی خیال ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. ان چیزوں کو بچوں کو ٹھیک سے پڑھوایا جائے اور دکھایا جائے کہ بھئی یہ جو پہلی جنگ عظیم ہو گئی تھی، اس کے بعد دنیا بھر کے مسلمان، سیاسی منظرنامہ میں اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں، کس قدر مایوسی کا شکار تھے پوری دنیا کے مسلمان. اور اس مایوسی کی صورتحال میں اقبال نے جب اس چھوٹے چھوٹے جو دھڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے تھے، عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا، ترک امپائر جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی، عرب جو ہے وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ کر کے مختلف ممالک میں تبدیل ہو رہے تھے، ادھر سب کانٹیننٹ میں بھی مسلمان جو ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اس صورتحال میں پہلی بار کیا ہوا کہ اقبال کو ایک امید کی شمع روشن ہوتی ہوئی دکھائی دی. وہ کب ہوئی؟ اس عالمی منظرنامے میں مصطفیٰ کمال اتاترک پیدا ہوا، اور اس نے کمزور طاقت کے باوجود، یہ جو ترک طاقت تھی وہ کمزور ہو چکی تھی، اس کے باوجود مغرب کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اقبال نے اس پہلو کو دیکھا، غور سے دیکھا، اور وہ جو غلامی کی زنجیریں توڑ رہے تھے مصطفیٰ کمال اور ترکوں کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اقبال نے عالمی منظرنامے میں دیکھا کہ افغانستان میں جو شاہ امان اللہ خان ہیں وہ بھی اپنی اسی کوشش کر رہے تھے، اور کسی بھی طریقے سے وہ افغانستان میں جو انگریزوں کا عمل دخل ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ ساری بیداری کی لہر تھی جو پوری دنیا میں اس وقت پیدا ہو گئی تھی. مصر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سعد زاغلو جو ہے وہ اپنی کوششوں میں مصروف تھے، ان کی قیادت میں جو ہے وہ تحریک پورے زور و شور سے جاری تھی. اسی طرح آل سعود بھی جو ہے وہ عرب کو جو ہے پھر سے ایک نئے طرز پر قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر ایران میں بھی اگر ہم دیکھیں تو رضا شاہ پہلوی کی قیادت میں مسلمان جو ہے وہ متحد تھے. یہ طاقتور جو پوری دنیا تھی مسلمانوں کی وہ پھر سے بیدار ہو رہی تھی. تو اقبال نے ان سب چیزوں کو دیکھا، لہٰذا اس پوری نظم میں جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ کیسا اختیار کیا؟ امید بھرا، حوصلہ افزا. یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جس کو بتانا چاہیے، اور اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ بچوں کو سکھانا ہوگا تھوڑا سا کہ اس کا سیاسی پس منظر ہے کیا، اور اس سیاسی پس منظر میں رہتے ہوئے اقبال کیوں اتنے پرجوش تھے. اس جوش و جذبے کے عالم میں اقبال نے کون سی باتیں کی اس نظم میں، ٹھیک ہے نا. اور ان سب باتوں، یہ باتیں جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے کی، ہندوستان یہاں پہ اس لیے لکھا کہ خود اقبال ان ساری جو مسلمانوں کی جو صورتحال تھی اس کے ساتھ ساتھ اقبال کے جو ڈائریکٹ مخاطب تھے، براہ راست مخاطبین، وہ تو ہندوستانی مسلمان تھے. لہٰذا وہ ان سارے منظرناموں کو پیش کر کے ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن میں بھی اور دلوں میں بھی امید کی کرن جگانا چاہتے تھے، آزادی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے، انہیں بھی بیدار کرنا چاہتے تھے. خاص ٹارگٹ تو یہی تھا، بالخصوص سب کانٹیننٹ کے مسلمان. تو ان باتوں کو اب کیسے لکھے گا بچہ، کس طرح لکھے گا پس منظر کو؟ آپ دیکھیے، یہ 4-5 جملے لکھ دیں بچے کہ عالمی سطح پر سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا تھا، مصر، ایران، سعودی عرب، افغانستان، ہر جگہ مسلمان آزادی کے لیے کوشاں تھے، ہندوستان میں بھی مسلمان آزادی کے کاروان کو آگے لے جا رہے تھے. عالمی سطح پر بدلتے منظرنامے کو محسوس کرنا، اس دور میں عالمی سطح پر مسلمان ممالک میں بیداری کی تحریک پیدا ہو رہی تھی. ایک جانب مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی میں مسلمان حکومت قائم کی، افغانستان میں شاہ امان اللہ نے، مصر میں سعد زاغلو پاشا نے، سعودی عرب میں آل سعود نے، ایران میں رضا شاہ پہلوی کی قیادت میں آزادی کی تحریک شروع ہو چکی تھی. اقبال نے مغرب کی چالوں کو بے نقاب کرتے ہوئے مسلمانوں کی کامیابیوں کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے. پھر آ جائیں مرکزی خیال کی طرف. مرکزی خیال کیا ہے اس نظم کا؟ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس نظم کا مرکزی خیال کیا بنتا ہے؟ طلوع اسلام میں علامہ اقبال نے مسلم ممالک کو تابناک مستقبل کی خبر دی ہے. مرکزی خیال میں یہ کی میسج آنا چاہیے. غلامی سے نکلنے کے لیے طاقت کے بجائے یقین کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. یہ کی میسج جو ہے مرکزی خیال میں شامل کرنا چاہیے. اس کے بعد مسلمان نوجوانوں کو ہمت اور حوصلے کا پیغام دے رہے ہیں. یہ کی میسج کو مرکزی خیال میں شامل کرنا چاہیے. رنگ و نسل کے اختلاف کو مٹانے کا پیغام دے رہے ہیں. یہ کی میسج جو ہے اپنے مرکزی خیال میں شامل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر ہم اور دیکھیں تو مسلمانوں کے اپنے اندر بہترین اوصاف، بہترین خوبیاں پیدا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں. وہ جو شجاعت اور انصاف اور یہ سب جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب وہی اوصاف ہیں جو ماضی کے مسلمانوں میں موجود تھیں. ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب مرکزی خیال کے بارے میں 4-5 جملے بچے لکھ دیں گے. اور کیسے ہی لکھیں گے؟ اب مرکزی خیال میں جو مزید پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے. مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو یاد دلا رہے ہیں.
آپ دیکھیں مسلمانوں کی جو عظمت، تلمیحات کا استعمال بہت زیادہ ہے اس حوالے سے، تو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد دلا رہے ہیں، عالمی بھائی چارہ پیدا کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور کیا کی میسج ہے جو مرکزی خیال میں آنا چاہیے، خودی کا پیغام دے رہے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو مرکزی خیال میں آئیں گی. ٹھیک ہے، اور جب ان باتوں کو ایلیبریٹ کرتے ہوئے بچہ لکھے گا تو کس طرح لکھے گا؟ یہ اس طرح لکھے گا. نظم طلوع اسلام میں علامہ اقبال مسلم ممالک کو امید اور تابناک مستقبل کی خبر دیتے ہوئے مسلمان نوجوانوں کو ہمت اور حوصلے کا پیغام دے رہے ہیں. اس نظم میں مسلمانوں کو اپنے اندر بہترین خوبیاں پیدا کرنے کا درس دیتے ہوئے رنگ و نسل کے اختلافات کو مٹانے کا پیغام اور غلامی سے نکلنے کے لیے طاقت کے بجائے یقین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. اقبال مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو یاد دلا رہے ہیں تاکہ وہ خودی کا پیغام عام کریں اور ساتھ ساتھ عالمی بھائی چارہ پیدا کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک شعر کا ریفرنس لکھ دیا. میں نے اس شعر کے حوالے کی بات پہلے کر چکا ہوں کہ ہر صورت میں بچے ان تمام نکات کو پیش کرتے ہوئے شعر کا حوالہ ضرور لکھیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں امید کا پیغام. پیغام امید کیا ہے؟ پیغام امید جو سب سے اسٹرانگ، سب سے اہم پیغام ہے اس نظم کا، جو اس نظم میں ہر جگہ موجود ہے، نظم کے ہر حصے میں موجود ہے. اب اس میں کیسی امید کی بات کر رہے ہیں؟ ہر طرف جو مسلمان کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کو سراہ رہے ہیں اقبال، اپریشیٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں مصطفیٰ کمال اتاترک جیسا لیڈر جب ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کی کبھی تعریف کرتے ہیں. مسلمانوں کو جو منتشر قوم تھی اس کو قومیت کے بجائے ملت کا تصور اس کے اندر ڈال رہے ہیں، ایک ملت بننے کا پیغام دے رہے ہیں. اب ان باتوں کو کیسے لکھا جائے گا؟ اقبال نے ملت اسلامی کی برتری کا خواب 1908 میں دیکھنا شروع کیا تھا. اب اس کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں زندگی کی امید افزا لہر دوڑ رہی تھی اور آزادی کا خواب عملی صورت اختیار کر رہا تھا. اس صورتحال میں اقبال نے ملت کے مسائل کے ختم ہونے کی پیش گوئی کرتے ہوئے اپنی اس نظم میں ترکی، ایران، افغانستان وغیرہ کی مثالیں دیتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی کہ عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی. ایسے مثالیں دیتے ہوئے بچے آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے ہوئے پیغام امید کو اجاگر کریں. پھر خودی کو میں ایک مثال بنا لیتا ہوں، کیونکہ ایگزامنر چاہتا ہے کہ بچے جب کوئی پیغام کے بارے میں، کی میسیجز کے بارے میں جواب لکھیں تو کم سے کم 4 پوائنٹ 3 پوائنٹ ضرور ایلیبریٹ کریں. دیکھیں میں نے تو یہاں کوئی 12-14 پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے، لیکن بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ کم از کم 4 پوائنٹس کو یا 3 پوائنٹس کو یا 5 پوائنٹس کو ضرور ایلیبریٹ کریں، ضرور اس کی وضاحت کریں شعری مثالوں کے ساتھ. اب جیسے خودی کی مثال یہاں میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے. اب خودی کا تصور بہت گہرا تصور ہے، زندگی کا راز ہے. یہ خودی کیا ہے؟ زندگی کا راز ہے خود پر بھروسہ کرنا، خود پر اعتماد کرنا، خود پر انحصار کرنا. یہ بنیادی باتیں ہیں، بچوں کو بہت سمپل وے میں سکھایا جائے کہ اپنے اوپر کانفیڈنس، سیلف کانفیڈنس، ٹرسٹ کرنا اپنے اوپر. زندگی کو سیکرٹ پانے کا نام خودی ہے. خود اقبال نے کہا کہ از خودی اندیش و مرد کار شو، کار حق شو، حامل اسرار شو. یعنی جب اس نے اردو میں کہا کہ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار یہ کائنات، تو بیداری کائنات کا نام اقبال نے خودی رکھا. یعنی خودی کا مطلب یہ نہیں کہ خود اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے، بلکہ اپنی پہچان کے ساتھ اس نے کائنات کے رازوں کو بھی سمجھ لیا. یہ اقبال کا بنیادی موضوع ہے. لہٰذا بچوں کو آسان انداز میں سکھایا جائے کہ زندگی کا راز پانا خودی ہے، خود پر بھروسہ کرنا خودی ہے، خود اعتمادی پیدا کرنا خودی ہے، خود انحصاری پیدا کرنا خودی ہے. اب ان باتوں کو ایلیبریٹ کر کے 4 جملے یہ بھی لکھ دے. بچہ جو ہے کیا کرے، 4 جملے اس کے بارے میں لکھ دے. اقبال کے کلام میں خودی کا فلسفہ اہمیت رکھتا ہے. شاعر نے اس نظم میں یہ مشورہ دیا کہ زندگی کے راز کو پانے کے لیے اپنے اندر خودی پیدا کرنا ضروری ہے. وہ نوجوانوں کے اندر خود اعتمادی اور خود انحصاری کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بلند کردار اور اونچی اڑان بھر سکیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقے شام و سحر سے جاویداں ہو جا. یہ ریفرنس آ گیا. تو اس طریقے سے ریفرنس ڈالتے ہوئے خودی کے پیغام کو اجاگر کر دیا جائے. شاہین کا تصور اس نظم میں موجود ہے، تو شاہین کے بارے میں بھی 2-4 جملے مزید وضاحت کر دے بچے. کیسے وضاحت کریں؟ بلندی کی طرف پرواز اس کی فطرت ہے، بہادری کی صفت اس کی فطرت ہے. یعنی شاہین کی کوالٹیز کیا ہیں؟ بلند مقاصد حاصل کرنا، بلندی پر جانا اس کی فطرت ہے. لہٰذا اقبال مسلمانوں کو شاہین جیسی فطرت، شاہین جیسی صفات اختیار کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. کیسے مشورہ دے رہے ہیں؟ کہ بلند پروازی سیکھو، بہادری کی صفت پیدا کرو، بلند مقاصد کو سامنے رکھو، بلند نگاہ بنو. یعنی نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہ باتیں بہت اقبال نے کہیں.
تو اب یہ باتیں کیسے ایلیبریٹ کرے گا بچہ؟ اقبال اس نظم میں نوجوان کے اندر شاہین جیسے بلند پرواز پرندے کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال کو یہ پرندہ اس لیے بھی پسند ہے کہ یہ اونچی اڑان بھرتا ہے۔ ان کی اس نظم میں شاہین ایک ایسی علامت ہے جو اونچی نگاہ اور بلند مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں میانے شاخ ساراں صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہیں پرواز شاہین قہستانی۔ یہ شعر بھی مثال دے دیں، یا وہ جو میں نے پہلے مثال دی تھی کہ کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا، وہ بھی مثال آپ دے سکتے ہیں۔ یقین کی ایک بات کی جائے، یقین کا ایک پوائنٹ کو ایشو بنایا جائے، موضوع بنایا جائے۔ اب یقین کیا چیز ہے؟ اس کے حوالے سے اگر آپ اہم نکات کو دیکھیں تو مضبوط یقین کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے۔ یہ بھی اس کا تعلق بھی کانفیڈنس سے ہے، اعتماد سے۔ یقین اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ غلامی سے نکلنے کے لیے اپنے اندر یقین کی دولت پیدا کرنا ضروری ہے اقبال کے نزدیک، لہٰذا اس کے بارے میں اس نظم کے حوالے سے بتایا جائے۔ اب غلامی سے نکلنا ہے، یقین کی دولت پیدا کرنی، تو ہمت و جرت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بھی بچے سمجھیں کہ ہمت و جرت سے کیا مراد ہے، اور پھر اس بات کو اس طرح 3-4 جملے میں ایلیبریٹ کر دیں کہ اقبال اس نظم میں منزل تک پہنچنے کے لیے مضبوط یقین کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کو اپنے اندر اعتماد اور بھروسہ کر کے غلامی سے نکلنے کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں غلامی سے نکلنے کے لیے جنگی ساز و سامان سے زیادہ یقین کی دولت ضروری ہے۔ اور پھر ایک شعر کی مثال دے دیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں یقین کے بارے میں بھی اس نے 4-5 جملے لکھ لیں۔ اب عالمی بھائی چارہ کی بات ہے، اب عالمی بھائی چارے کے بارے میں بھی تو 4 جملے کس طرح لکھیں گے؟ پہلے کی پوائنٹس کو بچوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی عالمی بھائی چارے سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے تو تمام مسلمان بھائی بھائی بن جائیں، یونٹی، اتحاد پیدا کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اسی طرح وہ اختلافات کو مٹائیں، اپنے وہ جو رنگ و نسل کے اختلافات مٹانے کی بات ہو رہی تھی، مذہبی فرقہ وارانہ اختلافات، دکھ سکھ تمام مسلمانوں کے ایک ہوں، سب ایک دوسرے کے کام آئیں۔ ان باتوں کو اب آسان انداز میں سمجھا کے بچوں کو بتایا جائے کہ نظم اقبال کیا چاہ رہے ہیں۔ اقبال نے سچے مسلمان ہونے کا راز بتاتے ہوئے عالمی بھائی چارے کے پیغام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے خیال میں ملت کے اتحاد کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ملکوں کو بھی اختلافات مٹا کر اخوت اور بھائی چارے سے رہنا چاہیے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ تو اس طریقے سے ایلیبریٹ کر دیں، ٹھیک ہے، عالمی بھائی چارے کے میسج کو بھی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اب پیغام بیداری کیا چیز ہے؟ پیغام بیداری کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کئی باتیں اقبال نے اس نظم میں کی ہیں۔ بیداری کا پیغام تو بھرا ہوا ہے اس نظم میں۔ اپنے ارد گرد کی خبر رکھنا، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اپنے اندر جوش و جذبہ پیدا کرنا، احساس کمتری یعنی کمپلیکسز سے نکلنا، نجات حاصل کرنا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو اب ایلیبریٹ کرے گا بچہ۔ کیسے کرے گا کہ اقبال نے اس نظم کے ذریعے ملت اسلامیہ کو ایک نیا منشور دیا۔ مسلم دنیا کی محکومی اور مجبوری کے باوجود شاعر مشرق نے امید کا دیا روشن کر کے تمام مسلمانوں کو منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ نظم کے مختلف بندوں میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کا پیغام دیا۔ کبھی عظمت رفتہ کی یاد دلائی تو کبھی عالمی منظرنامہ بتایا۔ یہ سمجھایا کہ اپنے آپ کو کمتر وجود سمجھنے کے بجائے ایک عظیم قوم بننے کے لیے راہ ہموار کرو۔ انہیں احساس کمتری سے نجات حاصل کر کے صداقت، شجاعت جیسی خوبیاں پیدا کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، اور پھر ایک شعر لکھ دیا۔ کیسے لکھا؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو دنیا کی امامت کب ملے گی؟ جب تم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر لو گے۔ کون سی خوبیاں؟ سچائی کی خوبیاں، اور نظام انصاف کو ٹھیک کرنے کی خوبیاں، بہادری کی خوبیاں۔ تو اب اس سب باتوں کو تقریباً ہم کی میسیجز کی بات کر چکے ہیں مختصراً۔ ان سب باتوں کو یا ان میں سے کچھ اہم باتوں کو لکھنا سکھایا جائے بچوں کو۔ کم سے کم 4-5 باتیں ضرور بچے اپنے امتحان کے جواب میں لکھیں، اور 4-5 ریفرنس بھی ضرور استعمال کریں۔ اور آخر میں کنکلوژن کے طور پر اقبال کی جو نظمیں ہیں اس کے حوالے سے کچھ اہم باتوں کو مزید شامل کر کے اس کام کو ختم کریں۔ جیسے کون سی وہ باتیں ہیں جو کنکلوژن میں آپ کر سکتے ہیں؟ اقبال کی نظم اردو شاعری کو کیسے نئے تصورات دیے، شاعری کا یہ جو شاعری ہے اقبال کی، اس نے مسلمانوں کو کس طرح بیدار کیا، جگا دیا، اور ان کا پیغام کتنا مؤثر تھا، اثر انگیز تھا۔ ان 3 باتوں کو لے کے دیکھیے کس طرح ہم ایلیبریٹ کرتے ہیں۔ غرض کہ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے اردو شاعری کو نئے تصورات دیے،
ان کی شاعری میں مسلمان نوجوانوں کی بیداری کا سبب بنی اور انہوں نے لوگوں کے ذہنوں پر اثر انگیز پیغام چھوڑا، اور ان باتوں کو کرنے کے بعد بچہ اپنی کام ختم کرے۔ دیکھیے یہ ممکنہ سوالات جو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آخری بات کہ ممکنہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں اس سال، اور یہ اس سال چونکہ میرا ایک اندازہ ہے کہ اس سال بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے 2024 کے لیے، تو ہم کون سے سوالات ہیں جو بچوں کے سامنے رکھیں۔ میں نے اپنی کتابوں میں یہ سوالات ضرور لکھے ہوئے ہیں، جو 206 سے لے کر کے 211 تک جو صفحات ہیں، اس میں آپ کو یہ تنقیدی نکات کے ساتھ ساتھ بھرپور انداز میں تنقیدی نکات بھی موجود ہیں اور سوالات بھی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے مسلمانوں کے شاندار ماضی اور حال کا موازنہ کرتے ہوئے اس نظم میں جو پیغام دیا ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ دوسرا سوال کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ سوال ہوگا تو ہم مسلمانوں کا شاندار ماضی بند نمبر 4 میں اور 6 میں اس کے حوالے تلاش کر سکتے ہیں۔ نظم کے اشعار کے حوالے، مرکزی خیال، یہ سب باتیں ضرور سامنے رکھیے۔ پیغام بیداری، امید، یقین، بھائی چارہ، شاہین جیسی اڑان، خودی، یہ سب باتیں پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ پھر آخر میں بچے تھوڑا سا اسلوب کے بارے میں لکھ دیں آخری پیراگراف کے طور پر، گو کہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا نا مارکس اسکیم میں اس طرح کی خرابیاں یا خامیاں موجود ہیں، لہٰذا استعارے جو استعمال کیے اقبال نے، تشبیہات استعمال کی ہیں، یا جو فارسی آمیز جو تراکیب ہیں ان کے بارے میں ایک پیراگراف بچے لکھیں، اختتام کریں اور اس کام کو اس طرح اپنے کام کو اچھے طریقے سے ختم کر کے اپنے کام کو جو ہے بہترین انداز میں ایگزام کو پورا کریں۔ تو یہ وہ انداز ہے جو بچوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس انداز کے ذریعے سے ہم یہ جو جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو اقبال کے حوالے سے جو کی میسیجز تھے وہ آج آپ دیکھیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد ہم جو سوالات ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ سوالات میں کیا ہے؟ اقبال کی نظم طلوع اسلام کا لب و لہجہ امید اور خوشی سے پر ہے، اس حوالے سے نظم کا جائزہ لیجئے۔ ایک اور سوال ممکنہ سوال ہے تو اس میں تعارف، طلوع اسلام کے پس منظر اور اسلوب کی بات کی جائے، کیونکہ لب و لہجے کا تعلق اسلوب سے، اسلوب پہ ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن امید اور یقین یہ سب باتیں اسلوب کے ایک انداز کو بھی ظاہر کرتی ہیں، لب و لہجے کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو یہ لب و لہجے پر خوب جم کے لکھے بچہ، شعر کے حوالے دے اور ان باتوں کے بعد اختتام کرے تو ایک اچھا جواب ممکن ہے۔ ممکنہ سوالات میں سے ایک اور سوال کون سا ہو سکتا ہے؟ نظم طلوع اسلام کے پیغام کو واضح کرتے ہوئے اس نظم کا فنی و فکری تنقیدی جائزہ لکھیے۔ تو پھر اگین جیسے میں نے تعارف لکھنے کا آپ کو طریقہ سکھایا، اس کے بعد جو ہے مرکزی خیال، پیغام، امید، یقین، بھائی چارہ، شاہین جیسی اڑان، خودی، ان سب باتوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں بچے اگر اس قسم کا سوال آئے۔ اور اس کے بعد نظم کے اشعار کے حوالے دیں ضرور، اسلوب اور لب و لہجے پہ تھوڑی سی بات کریں، کیونکہ پیغام کو واضح کرنے کے لیے جو اسلوب اور لب و لہجہ اپنایا اس کے آخر میں ایک پیراگراف ضرور لکھیں بچے۔ شعری صنعتوں کا بھی ذکر کریں یہاں پر، پیغام کو واضح کرنے کے لیے تلمیحات کا کیسے استعمال کیا ہے، استعاروں کا کیا نظام ہے، استعاروں کو کیسے استعمال کیا ہے، اور ان باتوں کو پیش کر کے تشبیہ اور مبالغے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کر لیں، منظر کشی کی بات کریں، ماحول کی بات کریں، اور پھر اختتام کر کے ان سوالوں کا جواب لکھیں۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف سوالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ ایک اور سوال کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام ان کی شاعرانہ عظمت کی دلیل ہے، اس بیان کی روشنی میں نظم پر تبصرہ کیجیے۔ اگین تعارف تھوڑا سا لکھیں بچے جو میں نے سکھایا۔ پھر اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سوال ہے نا شاعرانہ عظمت کی دلیل ہے، اس میں امید کا پیغام، یقین، بھائی چارہ، شاہین جیسی اڑان اور خودی وغیرہ جیسے موضوعات آئیں گے۔ پھر مسلمانوں کا شاندار ماضی اور ان کے اسلاف کے کارناموں کا ذکر ہوگا، اسلوب اور لب و لہجے پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی، شعری صنعتوں پہ تھوڑی سی بات ہو جائے گی، پھر منظر کشی دکھاتے ہوئے، ماحول دکھاتے ہوئے نظم کا اختتام کریں۔ تو یہ ممکنہ سوالات۔ ایک اور اگر آپ دیکھیں تو ایک اور سوال کیا ہے؟ نظم طلوع اسلام دنیا اسلام میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں کا خوشگوار رد عمل ہے، اس بیان پر رائے دیتے ہوئے اقبال کے اسلوب کا جائزہ لیجیے۔ اگین وہی طریقہ ہوگا کہ تعارف شروع میں وہ 4-5 جملے، پھر نظم کا پس منظر اس میں ضرور آئے گا کیونکہ دنیا اسلام میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں کا احساس دکھانا ہے تو نظم کا پس منظر بتانا ہے، اور اسلامی ممالک کے جد و جہد کا یہاں پہ ذکر کرنا ہوگا۔ مرکزی خیال ضرور لکھیں، اسلوب اور لب و لہجے پہ بات کریں، شعری صنعتوں پہ بات کریں، منظر کشی پہ بات کریں، ماحول پہ بات کریں، اختتام کریں۔ پھر تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے سے ایک اور سوال دیکھیں کیا ہے کہ نظم طلوع اسلام اقبال کے سیاسی افکار کی شاعرانہ مصوری ہے۔ اب اقبال کی خصوصیت کلام کو سامنے رکھتے ہوئے نظم پر بحث کیجیے۔ 2017 کا سوال ہے تو تعارف آ جائے گا، مرکزی خیال ہی ان کے سیاسی افکار ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرکزی خیال کیا ہے، ان سیاسی افکار میں کیا کیا باتیں ہیں، پیغام بیداری کیا ہے، امید کیا ہے، یقین کیا ہے،
بھائی چارہ کیا ہے، شاہین جیسی کوالٹیز کیا ہیں، خودی کیا چیز ہے، یہ سب باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر اسلوب پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ ان کا لب و لہجہ کیسا ہے یا استعاروں کا استعمال کیسا کیا ہے، ان سب باتوں کو کرتے ہوئے شعری صنعتوں کی بات کی جائے، تھوڑی سی مبالغہ، تشبیہ، تلمیح اور پھر منظر کشی دکھا کے، ماحول دکھا کر کے، اور پھر اختتام کر لیا جائے۔ تو یہ جو ممکنہ سوالات ہیں، اب یہ 2013 کا سوال ہے، کیا طلوع اسلام ملت اسلامیہ کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونکنے کا سبب بنی؟ نظم کی روشنی میں جواب دیجیے۔ تو تعارف وہی طریقہ ہوگا، نظم کا پس منظر بتائیں، پیغام بیداری کے بارے میں ایلیبریٹ کریں بچے، امید کے پیغام کو واضح کریں، اس کے بعد یقین کے پیغام کو واضح کریں، عالمی بھائی چارے کے پیغام کو واضح کریں، نظم کے اشعار کے حوالے دیں، اور ساتھ ساتھ منظر کشی اور شعری استعارے کا بھی استعمال کریں۔ ایک اور سوال جو آیا 2012 میں، علامہ اقبال کی شاعری کا اصل اچھا یہ اس سوال کو چھوڑ دیں کیونکہ اس زمانے میں کورس مختلف تھا، کچھ غزلیں بھی آتی تھیں، تو اس سوال کو آپ رہنے دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ ظاہر سی بات ہے اب کورس میں شامل نہیں ہے، یہ اقبال کی غزلوں کے حوالے سے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو اب تک آ چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی کانٹینٹ پہ سوال آ جائے، کی میسیجز پہ سوال آ جائیں، تو ہمیں کیسے جواب لکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ اس سال یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سال اس سوال کی تیاری اچھی طرح سے کر کے جائیں۔ میں جو خاص ایسے سوالات ہیں جو سلیبس اے میں ممکنہ سوالات جو اس سال آ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ ویڈیو شیئر کروں گا۔ یہ طلوع اسلام کے اسلوب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ضرور آپ کو لیکچر ملے گا۔ امید ہے کہ آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔